بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت اور پرسکون علاقے میں ایک بہت ہی پیارا سا گھر تھا۔ اس گھر کے ارد گرد رنگ برنگے پھول کھلے رہتے تھے اور ہر طرف دلکش خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی۔ اس گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ دیکھنے میں جتنی زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کے ساتھ ساتھ نیک دل اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھنے والی تھی۔ وہ اپنے ماموں اور ممانی کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ اس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ممانی بہت زیادہ سخت قسم کی خاتون تھیں۔ فاطمہ کے ماموں جب تک زندہ رہے، ممانی کا رویہ اس کے ساتھ صحیح رہا۔ جیسے ہی فاطمہ کے ماموں کا انتقال ہو گیا، ممانی نے اس کے ساتھ اپنا رویہ خراب رکھنا شروع کر دیا۔ فاطمہ کے گھر کے قریب ایک خوبصورت اسٹرابری کا باغ تھا جہاں بہت ہی مزیدار اور لذیذ اسٹرابریاں اگتی تھیں۔ فاطمہ کو اس باغ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا کیونکہ وہ اپنے ماموں کے ساتھ اس باغ کی دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن جب ماموں کا انتقال ہو گیا تو وہ اکیلے پودوں کا خیال رکھتی اور ان کی خوشبو سے خوش ہو جاتی۔ جب تک فاطمہ کے ماموں زندہ تھے، ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، فاطمہ بہت اکیلی رہ گئی۔ اس کی ممانی اور اس کی بیٹی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کا کمرہ بھی انہوں نے چھین لیا، اسے چھوٹے سے کمرے میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد اس پر گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ فاطمہ یہ سارا کچھ اکیلے کرتی تھی۔ فاطمہ سارا دن گھر کے کام کرتی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، وہ سب کچھ کرتی۔ کبھی سے بچا ہوا کھانا دے دیتے اور کبھی کبھی وہ بھوکی ہی سو جاتی، مگر وہ بہت صابرہ تھی، وہ شکر کرنے والی تھی۔ وہ کسی سے کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، نہ کبھی کسی کے بارے میں برا سوچتی تھی۔ یہی اس کی بہت بڑی خوبی تھی جو اسے دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ ستیلی ممانی بہت زیادہ لالچی تھی۔ اس کے پاس جو اس کے شوہر کی جمع پونجی تھی، اس نے اس کے ساتھ بہت مہنگے کپڑے خریدے اور زیورات لیے۔ اس نے شاہانہ زندگی گزارنا شروع کر دی، شاہی محفلوں میں جانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اسٹرابری کا باغ بھی بیچ دیا۔ دولت کو اگر اندھا دھند خرچ کیا جائے تو وہ کبھی نہیں بچتی۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کی دولت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی۔ فاطمہ کو اس کا بہت دکھ تھا۔ وہ اسٹرابری کے باغ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھی۔ اس نے اس کی اپنے ماموں کے ساتھ بہت زیادہ دیکھ بھال کی تھی اور اس کا خیال رکھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اداس رہنے لگی۔ جلد ہی سارا پیسہ ختم ہو گیا اور ان پر قرض بڑھتا گیا۔ ان کو اپنا گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ آخر کار وہ ایک جنگل میں جا کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے لگیں۔ اس جنگل میں فاطمہ کی زندگی اور زیادہ مشکل ہو گئی۔ اس کو شدید سردی میں باہر بیٹھ کر اپنے سارے کام کرنے پڑتے تھے، جیسے کہ برتن دھونا، کپڑے دھونا، آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں توڑ کر لانا، پھر اس کے بعد جنگل سے پھول توڑ کر بیچنا۔ ایک دن وہ ایک درخت سے پھول توڑ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ پر کانٹا چبھ گیا اور اس سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دھونے کے لیے ایک قریبی کنویں پر گئی۔ وہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کنویں میں گر گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک عجیب دنیا میں پایا۔ وہاں زمین پر ہیرے موتی بکھرے ہوئے تھے، وہاں درخت اور پھول بولتے تھے۔ وہ ایک جادوئی باغ میں پہنچی جہاں اس کی ملاقات ایک شہزادی سے ہوئی جس کا نام تھا بہاروں کی شہزادی۔ وہ شہزادی سے ملی تو اس نے کچھ بتانا چاہا، لیکن شہزادی نے کہا، میں سب جانتی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا دل بہت صاف ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ کیا تم میرے باغ کی دیکھ بھال کرو گی؟ فاطمہ یہ سن کر حیران رہ گئی، پھر تھوڑی خاموشی کے بعد بولی، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ فاطمہ نے وہاں موجود پھولوں اور پودوں کا خیال رکھنا شروع کیا۔ اس نے باغ کو بہت خوبصورت بنا دیا۔ وہ کیونکہ ایماندار تھی، اس نے اپنا ہر کام ایمانداری سے کیا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی۔ جب فاطمہ جانے لگی تو اس نے کہا، تمہیں کیا انعام چاہیے؟ فاطمہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں 3 تحفے دیتی ہوں جس میں ہیروں کی بارش ہوگی اور تمہارے پاس قیمتی لباس ہوگا اور تم بہت زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی۔ فاطمہ وہاں سے چل پڑی۔ اسے کسی چیز میں لالچ نہیں تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے آزمانے کے لیے بولا تو ہیروں کی بارش ہونا شروع ہوگی۔
اس نے اپنے لباس کی طرف دیکھا تو اس کا لباس ایک خوبصورت لباس میں بدل گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی، جیسے کوئی شہزادی ہو۔ یہ سب دیکھ کر ممانی اور اس کی بیٹی کے دل میں لالچ جاگا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تم وہ جگہ بتاؤ جہاں سے تم ہو کر آئی ہو۔ فاطمہ نے ساری کہانی سنا دی۔ ممانی کی بیٹی، جس کا نام سونیا تھا، اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس جنگل میں جائے گی اور وہاں پر باغ کی رکھوالی کرے گی۔ سونیا بھی روانہ ہو گئی، اس نے بھی ویسے ہی کیا، جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اس کو بھی جنگل میں ایک شہزادی ملی، جس نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا، میں باغ کی دیکھ بھال کرنے آئی ہوں۔ شہزادی نے وہی کام دیے جو اس نے فاطمہ کو دیے تھے، مگر سونیا بہت کام چور اور سست تھی۔ وہ تھوڑا سا کام کرتی اور زیادہ دیر آرام کرتی، جس کی وجہ سے باغ سوکھنا شروع ہو گیا، اس کے پھول اور پودے مرجھانا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت زیادہ غصہ ہوئی۔ اس نے سونیا کو کہا، جاؤ چلی جاؤ، تم بولو گی تو تمہاری آواز سے سانپ اور بچھو ہر طرف پھیل جائیں گے۔ جب سونیا واپس آئی تو وہ بولی تو سانپ اور بچھو ہر طرف پھیلنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں اور وہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے فاطمہ سے معافی مانگی اور کہا کہ تم ہمیں معاف کر دو اور شہزادی سے کہو سب کچھ پہلے جیسا کر دے، ہم دوبارہ کبھی لالچ نہیں کریں گی۔ فاطمہ نے انہیں معاف کر دیا۔ وہ دوبارہ اس جادوئی دنیا میں چلی گئی۔ اس نے باغ کو دوبارہ ٹھیک کرنا شروع کر دیا، اس کے پودوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ پھول اور پودے کھلنا شروع ہو گئے، باغ دوبارہ خوبصورت ہو گیا، باغوں کی شہزادی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ فاطمہ نے سونیا کے بارے میں بتایا اور شہزادی کو کہا کہ وہ اسے معاف کر دے اور اس کو پہلے جیسا کر دے۔ شہزادی نے فاطمہ کی بات مان لی۔ اس نے فاطمہ کو ایک جادوئی پھول دیا اور کہا کہ اس پھول کو وہ کھا لے، اس کے کھانے کے بعد وہ پہلے جیسی ہو جائے گی۔ فاطمہ وہ پھول لے کر واپس آئی۔ اس نے وہ پھول سونیا کو دیا اور کہا کہ اسے کھا لے۔ سونیا نے وہ پھول کھا لیا۔ پھول کھانے کے بعد اس نے فاطمہ کا شکریہ ادا کیا۔ اب کی بار اس کے بولنے پر سانپ اور بچھو نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر ممانی اور اس کی بیٹی خوش ہو گئیں، فاطمہ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد فاطمہ نے اپنی دولت سے ماموں کا باغ واپس لے لیا۔ وہ اسٹرابری کے باغ کی دیکھ بھال کرنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک شہزادہ اس باغ کو دیکھتے ہوئے اس تک پہنچا۔ اس نے جب فاطمہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا اور اس سے شادی کی پیشکش کی۔ فاطمہ نے وہ پیشکش قبول کر لی اور اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔